الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سردی بڑی شدید ہے، گلا بھی کافی خراب ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز کا ادا کرنا بھی جمعہ کے دن فرائض میں سے اہم اور بڑا فرض ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ضروری سمجھا کہ کچھ نہ کچھ بیان ضرور ہو جائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند دلچسپ مناظرے نقل کیے تھے۔ آج بھی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت انگیز شخصیت کے ہی کچھ حیرت انگیز واقعات ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، تاکہ اسلاف کے ساتھ ہماری وابستگی مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی بڑا مضبوط ہے۔ ان واقعات کو سننے سے انشاءاللہ مزید ان کے ساتھ محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اپنے دور کے بلکہ اپنے سے بعد والے فقہاء کرام میں بھی ایک اعلیٰ امتیازی مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک امتیازی شخصیت کے حامل ہیں۔ کوفہ آپ کا جائے مسکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو علم اور فقہ سے بھر دیا تھا۔ صحیح معنوں میں آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علوم و فقہ کے وارث ہیں۔ علماء میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ یہ فقہ کا دین کے اندر گہری سمجھ کا پودا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لگایا۔ آپ کے عظیم شاگرد حضرت علقمہ جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے اس کو پانی دیا اور ان کے شاگرد حضرت امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس پودے کو پکنے کے بعد کاٹا، پھر ان کے شاگرد حضرت امام حماد نے اس کو بھوسے سے الگ کیا، جس طرح گندم کو استعمال کرنے سے پہلے کاٹنے کے بعد بھوسے سے الگ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسا، اور آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آٹے کو گوندا، اور دوسرے شاگرد حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روٹی پکا دی۔ آج اس روٹی کو پوری دنیا کھاتی نظر آتی ہے۔ کیا عجیب اور عظیم کارنامہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت باکمال شخصیت تھی۔ آپ ذہین ترین شخصیت تھے۔ نہایت اعلیٰ درجہ کے عبادت گزار تھے، اور فقیہ اعظم تھے۔ اللہ پاک نے یہ تین عظیم وصف آپ کو عطا فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار خوبیاں تھیں۔
آپ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایک عورت کا کردار ہے۔ اسباب کے درجے میں کسی نہ کسی عورت کے ساتھ یہ واقعہ سبباً جڑا ہوا ہے۔ اب بڑے ذہین تھے اور آپ کی ذہانت کے عجیب و غریب جو ہے واقعات معروف ہیں۔ اب خود فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھ کو ایک عورت نے دھوکہ دیا، اور دوسری عورت نے مجھے نیک بنا دیا، اور تیسری نے فقیہ بنا دیا۔ عموماً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے، نہایت عقلمند سمجھدار تھے، سمجھدار کسی آدمی کے دھوکے میں کام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں کہ رستے میں جا رہا تھا تو ایک چیز رستے میں پڑی ہوئی تھی زمین پر، ایک عورت قریب سے گزری، اس نے چیز کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز اٹھا لی۔ جب اس کو دینے لگے، وہ سرکہ میری نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، جس کی ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری ہے اس تک پہنچاؤ، کیونکہ آپ نے اٹھائی ہے۔ لقطہ کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ گری پڑی چیز کسی کو کہیں سے مل جائے تو پھر اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں زندگی میں ایک عورت نے مجھ کو دھوکہ دیا، اس نے تو اس طرح اشارہ کیا چیز کی طرف، میں سمجھا شاید یہ اس کی ہے، کہنا چاہتی مجھے اٹھا کے پکڑا دو، تو میں نے جب اٹھا لی اس نے کہا یہ جس کی ہے اس تک پہنچاؤ، پتہ نہیں کس کی ہے۔ یہ خدعات نہیں مرا، ایک عورت نے دھوکہ دیا۔ زہدتنی امرأہ، ایک عورت نے نیک بنایا۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ عورتیں جمع تھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت دیکھ کر کہنے لگی ان کو جانتی ہو؟ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، اتنا نیک ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی فرض ادا کرتا ہے، اتنا نیک ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا تو اس سے ہی فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے میرا کوئی ایسا معمول نہیں تھا، تو اس نے ایسے میرے متعلق بات کہہ دی، لیکن اس کی اس بات کہنے کی وجہ سے مجھے فکر لاحق ہوئی کہ دیکھو لوگ میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کی، اور اس کے بعد سے آپ نے یہ عموماً معمول بنا لیا کہ عشاء کے وضو سے فرض کی نماز ادا فرماتے تھے۔ محض وضو رکھنا یا وضو بچانا تو مقصود نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ وضو بچا کر وہ کام کیے جائیں جو عموماً وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ نماز،
قرآن کریم کو مصحف سے دیکھ کر پڑھنا، تو آپ رات کے وقت عبادت کرتے۔ صورتحال کیا تھی؟ عشاء کے لیے جو وضو کیا ہوتا اسی سے فجر کی نماز پڑھتے، سوتے نہیں تھے۔ جب بندہ سوتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرعی مسئلہ ہے نا۔ اور سوئے جب کسی چیز کے ساتھ تکیہ لگا کے، سہارا لگا کے گہری نیند سو جائے، اب وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے اس وقت کے بعد سے میں نے معمول بنا لیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا اور عبادت کرتا۔ اور فرماتے ایک عورت نے مجھ کو فقیہ بنایا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ استاد تھی، آپ نے اسے فقہ سیکھی، ایسا نہیں۔ واقعات اسباب کے درجے میں سب پیش آیا۔ علم فقہ میں اشتغال کا، علم فقہ میں گہرائی مزید حاصل کرنے کا، علم فقہ میں مہارت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور درد اور تڑپ پیدا ہوئی۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے ایک طلاق کا مسئلہ مجھ سے پوچھا، یا بعض روایت نے کہ حیض کے متعلق کا مسئلہ پوچھا۔ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں تھا، تو فرماتے ہیں مجھے میری نفس نے ملامت کی کہ یار علم فقہ کے ساتھ اشتغال ہونا چاہیے، اس میں مصروفیت ہونی چاہیے، اپنے آپ کو کھپانا چاہیے۔ کہ دیکھو مجھ سے عورت نے مسئلہ پوچھا، مجھے اس کا استحضار نہیں تھا، تو آپ اس دن سے علم فقہ کے حاصل کرنے، اس میں گہرائی مزید حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، تو امت نے دیکھا کہ آپ امت کے سب سے بڑے فقیہ ثابت ہوئے۔ تو 3 قسم کی خواتین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کی خواتین نے میری زندگی کو بدلا۔ عبادت گزار بہت بڑے تھے۔ فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، اب یہ کیسا واقعہ ہے جو کتابیں آپ کے مناقب پہ لکھی گئی، فضائل پہ لکھی گئی، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ لیکن جن لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت نہیں ہے، وہ اس واقعہ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں چونکہ تو آپ لوگوں کو زیادہ عبادت کی طرف دھیان نہیں ہے اور آپ کا جو ہے وہ کام نہیں ہے، اس لیے آپ کو اعتراض ہے۔ ہر بندے کو اپنے جیسا تو نہ سمجھو، چونکہ ان کو تقصیر صلاۃ سے چڑھا ہے، وہ وطروں کو 3 کی بجائے 1 پڑھ لیتے ہیں، تراویحاں 20 کی بجائے 8 پڑھ لیتے ہیں، زیادہ نماز سے چڑھا ہے۔ تو وہ لوگ جس دن جمعہ اور عید اکٹھی ہو جائے کہتے ہیں جمعہ معاف ہے۔ وہ لوگ جن کی مسجدوں کے اندر جب فرض نماز ہو جاتی ہے تو بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، بندے کہاں گئے، مسجد سے اس طرح غائب ہوتے ہیں جس طرح گدھے کے سر سے سینگ۔ اور اس کے علاوہ سنتے نوافل پڑھنا ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ نمازیں جب چاہیں تو 2 اکٹھی کر لیں،
ابھی نماز کا وقت بھی شروع نہیں ہوا تو نماز پہلے ہی پڑھ لو، عجیب بات ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت پہ فرض ہے، وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ ہاں جی، اور کہتے ہیں اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کئی نمازیں چھوڑ دی ہیں تو وہ سے ساری معافی ہوتی، قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تقصیر صلاح سے چڑھا، زیادہ نماز روزے سے چڑھا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کو جب سنتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ سچ ہے؟ میں نے کہا بھی میں تو سچ سمجھتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، من گھڑت باتیں خام خواہ تم لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں مشہور کر رکھی ہیں۔ میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ تو اسماء الرجال کے امام حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے عالم ہے کہ بڑے من گھڑت واقعات کو نقل کرنے والے ہیں، یہ حقائق کو بیان کرنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے فضائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے جو معروف شاگرد امام یوسف اور امام محمد ہیں، ان کے فضائل۔ میں نے کہا کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور امام ذہبی وہ ہیں جو کہ واقعات اور حقائق کو پرکھنے میں ماہر ہیں۔ اب وہ کچھ تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ چپ کیا، لیکن پھر اپنی خصلت سے باز نہ آیا اور کہنے لگا دیکھو جی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تم کہتے ہو کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے کہ رات کے وقت ساری رات ہی پاک وضو ہیں، تو بیوی کے حقوق کب ادا کرتے تھے؟ میں نے کہا یار دیکھو ویسے یہ اعتراض آپ کا بنتا نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی اپنی ذاتی زندگی ہے، وہ جانے یا ان کی بیوی جانے، لیکن بار کے میں نے کہا آپ کو اعتراض کا حق اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ کی بیٹی ان کے نکاح میں ہو، تو آپ کو فکر ہو کہ آپ نے اس کے حقوق دلانے ہیں۔ ہاں جی، اچھی بات ہے، بس اوقات ہمیں بھی ایسی بات کرنے پہ مجبور کر دیتے۔ میں نے کہا اگر تو آپ کی بیٹی ہے اور آپ کو یہ بہن ہے، اس کے حقوق کی فکر ہے کہ میرے امام ابو حنیفہ نے میری جو ہے وہ عزیزہ کے حقوق غصب کر لی، پھر تو آپ ان کے حقوق کی بات کرو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رات کے وقت جاگتے تھے اور عموماً آرام زور کی بات کرتے تھے۔ آپ کی باندی نے خود آپ کے معمولات کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ زور کے بعد آرام فرمایا کرتے، آرام کا وقت بہت تھوڑا آپ نے رکھا ہوا تھا، لہذا حقوق کی ہے کہ زور کی بات کون سا نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا ٹائم تو مقرر نہیں ہے نا، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ خیر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، عشاء کے وضو سے فرض کی نماز ادا کرتے، بردبار بڑے تھے، تحمل مزاج بہت، غصہ نہیں کرتے تھے۔ بس اوقات کچھ لوگ آپ کو چڑھانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں تو آپ غصے نہ ہوتے۔ بعض لوگوں کو اللہ واسطے کا ویر ہوتا ہے نا بعض سے، تو ایسا ہی ایک بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا آپ کو تنگ کرنے کے لیے،
اس نے سوچا کہ میں ابو حنیفہ کو ذرا تنگ کرتا ہوں، بعض لوگوں کو دوسروں کو پریشان کرنے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، ایسا ہی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا یہ 2 منزلی تھا، وہ اوپر ان دنوں قیام کیے ہوئے تھے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری منزل سے نیچے آئے اور دروازہ کھولا تو بندہ کھڑا ہے، فرمایا ہاں جی فرمائیے۔ کہنے لگا جی کہ مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا اب تو مجھے یاد بھول گیا ہے، مجھے یاد بھول گیا میں نے کیا پوچھنا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر سے نیچے اتر کر آئے ہیں، غصہ نہیں کیا آپ نے؟ ابھی دیکھ تو یار میں اوپر سے نیچے آیا ہوں تو کہتا ہے مجھے یاد بھول گیا، کون سا مسئلہ جو گھر سے پوچھنے کے لیے آیا تھا اور اب کہتا ہے مجھے یاد بھول گیا۔ خیر آپ نے چلو کوئی نہیں، جب یاد آئے تو پھر آ جانا۔ چلا ہے، اب آپ نے دروازہ بند کیا، اوپر آ گئے، ابھی اوپر آئی تھے پھر دستک ہو گئے۔ اب آپ پھر دوسری منزل سے نیچے آئے تو دیکھا تو وہی شخص کھڑا ہے۔ کہا کہ حضرت مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں ہاں جی پوچھو۔ کہ لگا اوہ دوبارہ پھر یاد بھول گیا۔ کیا کہنے لگا؟ دوبارہ پھر یاد بھول گیا۔ آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، فرمایا چلو کوئی نہیں، جب یاد آئے پھر آ جانا۔ پھر اوپر گئے، تیسری مرتبہ اوپر چڑھے، پھر دروازے دستک دے دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دروازہ کھولا، وہی شخص۔ کہا حضرت مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں ہاں جی پوچھو۔ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے۔ اب مسئلہ دیکھو کیا پوچھتا ہے، برداشت، بعض لوگ علماء کی برداشت چیک کر رہے ہوتے کتنا برداشت کرتے ہیں۔ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ پوچھنا تھا، یہ جو پخانہ ہے پوٹی یہ میٹھی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے؟ امام صاحب نے غصہ نہیں کیا بلکہ مسئلہ بتایا۔ فرمایا پہلے میٹھی ہوتی ہے پھر کڑوی ہوتی ہے۔ اب اس کا اس کی گستاخی مزید چیک کرو، اس کی گستاخی مزید چیک کرو۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے کھائی ہے؟ کیا کہنے لگا؟ پکانا آپ نے کھایا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے میٹھا ہوتا، آپ کو کیسے پتہ چلا میٹھا ہوتا ہے؟ آپ نے کھایا ہے؟ آپ نے پھر تعامل سے جواب دیا، میں نے کھایا نہیں ہے۔ ہر چیز کی میٹھے یا کڑوی ہونے کا فیصلہ کھانے سے تھوڑی ہوتا ہے، ایسے بھی جلتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یار جو چیز میٹھی ہوتی ہے نا اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، جو چیز میٹھی ہوتی ہے اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ پخانہ جب کوئی تازہ کرتا ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر مکھیاں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے میٹھا ہوتا ہے اس لیے مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھی میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہے، تو اس کے بعد نہیں بیٹھتی، معلوم ہو کہ اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اب بندے اس طرح بھی ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ پریشان کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن آپ تحمل مزاج تھے۔ علماء کو تنگ کرنے والے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ ہاں جی، آج ہی بعض لوگ ایسے ہیں جو علماء کو بہت تنگ کرتے ہیں، خواہی کوئی نہ کوئی بات لے کر علماء کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ مولویوں کو چیک کرتے ہیں اس کے اندر کتنا کا برداشت ہے، کتنا کا حوصلہ ہے، مسئلے بھی عجیب و غریب پوچھیں گے۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے فون کیا، پہلے اس نے میسیج کیا واٹس ایپ پہ، تو میں مصروف تھا، میں سن نہ سکا اور جواب نہ دے سکا جلدی۔ اس نے فوراً کال کی، میں شاید بیان میں تھا کہ مصروف تھا، واٹس ایپ کال کی، میں نے نہیں اٹھائی۔ میری عادت ہے کہ میں جب فارغ ہوتا ہوں تو میسیج کا جواب بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور کال آئے کسی نے کی وہ نہ سن سکا ہوں تو بعد میں خود کرتا ہوں۔ میں نے خود کال کر لی جب فارغ ہوا، میں نے ویسے کال کی، میں نے کہا جی ہاں جی میں فلاں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں جی فرمائیں، مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔
کہتے ہیں جی حضرت نوح علیہ السلام کے دادے کا کیا نام تھا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا مجبوری، کیا ضرورت پیش آئی کہ نوح علیہ السلام کے دادے کا نام آپ نے پوچھنا ہے؟ کہتے ویسے ہی میرے جی میں ہے، پوچھو نوح علیہ السلام دادے کا نام کیا ہے؟ یہ بات نکل لگا کہ آدم علیہ السلام تک تاریخی کتابوں میں نسب ملتا ہے، ایک بار بھی پتہ کر کے اس کا عام بندے کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا یار میں تو اکثر کہتا ہوں کہ مجھ سے جو ساتھی رابطہ کرتے ہیں تو نماز روزے کے مسائل پوچھا کرو جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا کوئی ضروری مسئلہ پوچھا کرو۔ یہ کیا مسئلہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا؟ ایک بات ہے پوچھنے کی۔ ایک دن پھر اس کا فون ہے، مجھے کہنے کا آدم علیہ السلام کا حق مار کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح میں نے تھوڑی پڑھایا ہے کہ میں نے رجسٹر پور کیا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ ہاں جی حق مار کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اپنے دادے کا نام پتہ نہیں ہوتا، نوح علیہ السلام کے دادے کا نام پوچھنے کے چکر میں اور اپنا حق مار ادا نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام کے حق مار کی فکر ہے۔ آج 95% لوگ وہ ہیں جنہوں نے نکاح کیا ہے اور حق مار صرف کاغذوں پہ لکھا ہوا، آج تک بیوی کو دیا ہی نہیں ہے، اپنے حق مار کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ یہی پتہ بھی شرعی حق مار ہوتا کتنا ہے۔ خیر، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ علماء کو تنگ کرنا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت لوگ جو ہے وہ اس طرح کے جو غلط تھے وہ تنگ کرتے تھے آ کر۔ اللہ پاک نے آپ کو کئی امتیازی صفات سے نوازا تھا۔ آپ کے اندر لگاتا ہے کاروبار میں آپ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کے تاجر تھے، مالدار شخصیت تھے، اور جو علماء آپ کی فتویٰ کمیٹی میں کام کرتے تھے آپ اپنی جیب سے ان کو تنخواہیں دیتے تھے، وظیفے اپنے جیب سے دیتے تھے، اتنے بڑے مالدار تھے، حالات کا خیال رکھنے والے، حرام سے بچنے والے تھے، دھوکہ دہی کے قائل نہیں تھے۔ عموماً آج تجارت کاروبار میں ایسا ہونے لگا ہے، آپ نے 5 کلو آلو بھی لے لینا، پیاز بھی لینا ہے تو وہ بھی دکاندار سے اس کی منہ مانگی قیمت دے کر لڑ کر لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس نے سامنے چیز اچھی لگائی ہوئی ہوتی ہے اور پیچھے ساری 2 نمبر ہوتی ہے۔ اب جب گاہک آتا ہے نا اس نے پیچھے سے ڈال کے دینی ہے، اس نے جتنی خراب چیزیں نا ساری اندر ڈال۔ اب اس کو کہو بھائی میں نے تو پیسے صحیح چیز کے دیے ہیں، میں نے تو اس چیز کے پیسے دیے جو آپ نے آگے لگائی ہوئی ہیں جا کے، مجھے تو نہیں پتا کہ نیچے یا پیچھے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی 2 نمبر چیز پڑی ہے۔ اب وہ لڑ پڑے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے اور کاروبار میں ڈنڈی کے قائل نہیں تھے، 2 نمبری کے قائل نہیں تھے، صاف اور کھرا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کپڑے کاروبار تھا، کپڑے کی دکان تھی شہر میں، ایک بندہ کپڑا خریدنے کے لیے آیا۔ آپ کی دکان میں ایک کپڑا تھا جو کہ نقص والا تھا، عیب والا تھا۔ آپ نے اپنی دکان کے ملازم کو کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ کپڑا نقص والا جس کو دینا تو نقص بتا کے دینا۔ تو بندہ آیا کپڑا خریدنے کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملازم کو بٹھا کر کہیں گئے تھے، واپس آئے دیکھا تو کپڑا موجود نہیں تھا۔ آپ نے ملازم سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی وہ بندہ آیا تھا، اس نے خرید لیا اور لے گیا۔ اپنے من میں کیا تو نے نقص بتایا تھا، عیب بتایا تھا اس کپڑے کے اندر جو ہے؟ تو کہنے لگا جی میں نے عیب تو نہیں بتایا تھا۔ اور میں آگے دیکھو ظالم، یہ پیسے کیسے ہمارے لیے حلال ہیں؟ پیسے بھی تھیلی کے اندر تھے۔ اس دور میں درہم دینار چلتے تھے اشرفیاں، تو یہ
تھیلیوں میں ڈالی جاتی تھی۔ اب میں جو اس نے پیسے دیے ادھر تو اپنی تھیلی پکڑی اس کے پیچھے بھاگے، ورنہ کدھر گیا اس طرف گیا، آپ اس کے پیچھے بھاگے اور اس بندے کو دیکھا کہ وہ کپڑا ہاتھ میں اور لے کے جا رہا ہے، آپ نے آواز دی، رک گیا اور فرمایا یار یہ کپڑا فلاں دکان سے لائے ہو؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا یار یہ کپڑا دکان میری ہے اور یہ کپڑا ہماری دکان کا ہے، اس کے اندر فلاں نقص تھا، تو میرے ملازم نے نقص بتائے بغیر آپ کو کپڑا دے دیا، تو اگر آپ چاہوتے تو اپنا پیسہ واپس لے لو، کپڑا مجھے واپس کر دو، وگرنہ اس کی نقص والی جو قیمت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے لینا ہے۔ اب وہ بندہ 2 نمبر تھا جو کپڑا خریدنے آیا تھا، وہ بندہ 2 نمبر تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے متقی آدمی ہیں کہ دکان سے میں نے خود کپڑا خریدا ہے، وہ کپڑا نقص والا تھا، ملازم بتانا بھول گیا تو خود میرے پیچھے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ بھئی تیرے کپڑے میں یہ نقص ہے، بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ میرے جو میں نے رقم ادا کی ہے، پیسے دیے ہیں، یہ تھیلی مجھے دے دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی اس کو دے دی۔ قریب جوڑ تھا، گندا پانی جہاں جمع ہوتا اس نے وہ تھیلی اٹھائی، وہ پیسوں والی اس میں ڈال دی، پھینک دی۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ لو۔ امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے تو کپڑا اس کو اگر بتایا کہ تیرا کپڑا نقص والا ہے تو اس کو چاہیے تھا پیسے لے لیتا اور میرا کپڑا مجھے واپس کر دیتا، تو اس نے پیسے لیے اور تھیلی جو ہے وہ پکڑ کے جوڑ میں ڈال دی۔ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو آپ بڑے امانت دار آدمی ہو، یہ جو پیسے میں دے کر آیا تھا یہ پیسے 2 نمبر ہیں، جو پیسے دے کر آیا تھا جس طرح مجھے پتہ نہیں چلا کپڑے میں نقص تھا، تو آپ کے ملازم کو پیسے کا نہیں پتہ چلا، یہ جو میں پیسے دے کے آیا اشرفیاں یہ بھی 2 نمبر ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ تو آپ کے تقوی آپ کی پرہیزگاری کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسے امانت دار بندے کے ساتھ دھوکا اچھا نہیں، اس لیے میں نے وہ تھیلی پکڑی اور جوڑ میں پھینک دی، اور اس نے صحیح جو اپنا اشرفیوں والی تھیلی تھی وہ اسے نکال کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور کہا کہ مجھے کپڑا قبول ہے اور اسی قیمت کے ساتھ قبول ہے، یا اس کی قیمت لے لی۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور پرہیزگاری۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات اور نقصان سے نکلنے کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہتری والا رستہ اللہ پاک اس کے حق میں نکال دیتے ہیں۔ تو آپ جو کہ ڈرے اللہ پاک سے اور نقص والا کپڑا واپس لینا چاہا تو اس کے بدلے میں اصلی رقم مل گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے کھرے اور ایسے سچے آدمی تھے۔ ایک دن آپ اپنے مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے شاگردوں کو مسائل سمجھا رہے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد آپ کے شاگردوں کی جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے وہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس دوران ایسا ہو رہا تھا کہ سینکڑوں
علماء آپ کے سامنے آپ کے شاگرد بیٹھے آپ سے دین یہ مسائل سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، تو آپ اپنی مسند سے اٹھتے، تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھ جاتے، پھر اٹھتے پھر بیٹھ جاتے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے استاد جی ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں، مسائل سمجھا رہے ہیں، باہر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آیا بھی نہیں، کیونکہ بار بار کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو بعض رات نے جب سبق ختم ہوا تو آپ سے پوچھ لیا، استاد جی آج خلاف معمول ہم نے ایک چیز دیکھی، سبق کے دوران آپ بار بار کھڑے ہو رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے، پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے؟ میں پڑھا رہا تھا، مسائل سمجھا رہا تھا، آپ سمجھ رہے تھے، اسی دوران مسجد کے باہر میں نے دیکھا کہ میرے استاد کا ایک بچہ باہر کھیل رہا تھا، تو وہ بھاگتا ہوا کبھی اس طرف جاتا کبھی اس طرف جاتا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزرنے لگتا بھاگتا ہوا تو میں ادب کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، میرے استاد کا بیٹا ہے۔ استاد کا ادب نہیں، استاد کے بیٹے کا ادب۔ استاد کا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ بالکل چھوٹی عمر میں، جس کو شاید کہ اپنے ذاتی معاملات کا بھی شعور بڑا کم ہو، تو وہ کھیل رہا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے سامنے سے اس کا گزر ہوتا تو آپ کھڑے جاتے۔ فرمایا اپنے استاد کے بیٹے کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگلی بات سنیں، یہ بھی حیرانگی کی ہے، اس سے اگلی اور حیرانگی کی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی ہم تو جانتے ہیں کہ اس محلے میں آپ کا استاد کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ میرا استاد یہاں کو رہتا ہے اور اس کا شاگرد جو ہے وہ اس طرف بھاگتے ہوئے آ رہا تھا، میں کھڑا تھا؟ آپ کو استاد، ہم تو آپ کے اساتذہ کو جانتے ہیں جن سے آپ نے علوم حاصل کیے ہیں، تو یہ آپ کا استاد کہاں سے؟ تو بعد رات نے اس بچے کو پہچان بھی لیا، فلاں کا بچہ تھا، کہا وہ تو کاشتکار آدمی ہے، اس کا والد دنیا دار آدمی ہے اور ذمہ دار، جاٹ ذمہ دار پنجابی کے اندر ذمہ دار کاشتکار آدمی ہے، اس کا بیٹا تھا، تو وہ تو عالم بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ میرا استاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں میرا استاد ہے، کہ مجھے ان سے ایک بات کے سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ میں شرعی مسائل پر تحقیق کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ سامنے آیا کہ کتا جو ہے جوان کب ہوتا ہے، تو مجھے اس کا علم نہیں تھا کتا جوان کب ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کسی ذمہ دار سے پوچھتا ہوں، ان کے پاس ان چیزوں کی آمد و رفت یا رہتی ہے؟ کہتے میں نے اس سے پوچھا تھا بھی کتا جوان کب ہوتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب کتا ایک ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگے سمجھو جوان ہو گیا۔ تو یہ مجھے ایک بات ان سے سیکھنے کا موقع ملا، تو اس وقت کے بعد سے میں اس کو اپنا استاد سمجھتا ہوں۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ بس اوقات سالہ سال تک لوگ علماء سے دین سیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ ہمارا استاد ہی نہیں ہے، ہم نے کب اسے پڑھا ہے، اس نے کب ہمیں پڑھایا ہے، اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کو بھی اپنا استاد سمجھتے مانتے نظر آتے ہیں جس سے صرف اتنی بات سیکھی کہ کتا جوان کب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بچے کا اتنا احترام ہے کہ ہاں جی شرعی مسائل سمجھاتے ہوئے جب وہ بچہ سامنے سے کھیلتا وہ گزرتا ہے تو آپ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی باکمال شخصیت تھے۔ میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے بصیرت بڑی عطا فرمائی تھی۔
ایک مرتبہ معروف تابعی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک سوال کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے آپ کے متعلق علم ہوا کہ آپ نے فلاں مسئلہ شرعی اس طرح بتایا ہے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا؟ معروف تابعی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ بھی تابعی تھے، وہ بھی تابعی ہیں، علم حدیث کے ماہر تھے امام شافعی، محدثین کے سرخیل ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر؟ آپ نے فرمایا اسی حدیث کی بنا پر جو کہ آپ نے ہمیں سنائی ہے، آپ کے واسطہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کے واسطے سے نقل کی ہے، اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اسی حدیث سے میں نے یہ مسئلہ بتایا۔ پہلے آپ نے وہ حدیث سنا دی اور پھر بتایا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے اور یہ حدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، وہ حدیث جس کو میں نے بیان کیا میرے واسطے سے ان تک پہنچی ہے، تو مسئلے کی اس طے تک میں نہیں پہنچ سکا جس طے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، فرمایا فقہاء کی جماعت، تم طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، ہم تو دوائی فروش ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ ہم محدثین ہیں، آپ فقہاء ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے الفاظ ہم تک پہنچاتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری مثال یہ ہے، جو میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے دوائیاں بیچتا ہے فلاں مرض کی، فلاں علاج، فلاں مسئلے کا، ہم میڈیکل سٹور والے ہیں۔ میڈیکل سٹور والے کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ دوائی کس مرض کی ہے اور مرض کس لیول پہ ہو تو اس کو مریض کو دینا ہے اور کون سے مریض کو نہیں دینا، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوائی تجویز ڈاکٹر کرتا ہے اور جا کر خریدتا ہے کس سے؟ میڈیکل سٹور والے سے۔ تو میڈیکل سٹور والے دوائیاں جو ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر دیتے رہتے ہیں، تفصیل سے ان کو علم نہیں ہوتا کہ اس دوائی کے کیا فوائد ہیں، مضر اثرات کیا ہیں، مقدار کتنی دینی کتنی نہیں دینی۔ تو وہ فرمایا کہ یا معاشر الفقہاء، اے فقہاء کی جماعت، انتم الاطباء، تم ڈاکٹر ہو اور ہم دوائی فروخت کرنے والے ہیں۔ کیا عظیم جملہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت بڑی عظیم ہے، تو بڑی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ بس یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علم دین اس کے ماہر سے سیکھو، جب ماہر سے سیکھو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں، ہر چلنے پھرنے والے سے دین کی باتیں سیکھو گے تو کام خراب ہوگا۔ جس طرح قانون کی بات ہے تو اس کی باریکیوں کو وکیل جانتا ہے، اس سے سمجھو۔ میڈیکل کی بات ہے، اس فن کا ماہر ڈاکٹر جانتا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ٹیکنیکلی معاملے کی بات ہے تو وہ انجینئر جانتا ہے، اس فن کا ماہر ہے، اس سے لو۔ اگر کوئی شرعی دینی مسئلہ سامنے آئے تو یہ علماء سے پوچھو، اس لیے کہ ان کی زندگیاں سارے علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہیں، ہر فن میں اس کے ماہر کی بات معتبر ہوتی ہے، اس لیے اسی پر اعتبار کرو، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا۔ خام کا فیس بک اور یوٹیوب پر جو بھی بندہ
آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دین کی بات کر رہا ہے، اگر اس سے دین کی بات دینے لگو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جس بندے کو آپ یہی نہیں جانتے وہ کون ہے، کہاں سے اس نے پڑھا ہے، اس کے اساتذہ کون سے ہیں، وہ کہاں کا ہے، اور اس کے تقوی پرہیزگاری علم کا معیار کیا ہے، شاید سے ہی دین کی بات دو گے تو دین کا نقصان ہو جائے گا۔ آج کل ایک جملہ مشہور ہے نا، یہ نہ دیکھو کس کی بات کرتا ہے، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کس کی بات کر، جو اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے اس سے نہ یہ جملہ چل پڑا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس فن کے ماہر سے وہ بات لو۔ اس لیے تو ہمارے اسلام میں اسماء و رجال کا فن وجود میں آیا کہ جو بندہ قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، پہلے اس بندے کو دیکھو کون ہے۔ اگر بندہ ٹھیک ہے تو پھر قرآن پاک اور حدیث کے سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ بھی صحیح بیان کرے گا، اس کا معنی بھی صحیح بیان کرے گا۔ لیکن اگر وہ بندہ خود ٹھیک نہیں نظریاتی اعتبار سے، پھر وہ قرآن کو اور حدیث کو اپنی خواہش پر فٹ کر کے پیش کرے گا، اپنے غلط نظریے کو اس قرآن کی ایسے ثابت کر بیٹھے گا، اور سننے والا بندہ پریشان ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پاک علوم ہیں، پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ایسے اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔